لاہور میں جرمن سیاح کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کا معاملہ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی جرمن سیاح فلورن برگ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جرمن سیاح کو 5 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ جرمن سیاح کا کہنا تھا کہ پاکستانی محبت کرنے والے اور زندہ دل لوگ ہیں، پنجاب حکومت اور عوام کا ساتھ کبھی نہیں بھول سکتا۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے اس بارے۔ اور واردات کا شکار ہونے والے جرمن سیاح کی بھرپور تارترشی کی گئی ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی جرمن سیاح فلورن برگ سے ملاقات ہوئی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جرمن سیاح کو 5 لاکھ روپے کی امداد بھی دی گئی ہے۔ پاکستانی بہت محبت کرنے والے اور زندہ تر لوگ ہیں، یہ کہنا تھا جرمن سیاح کا، جبکہ جرمن سیاح نے مزید کہا کہ جس انداز میں حکومت پنجاب اور عوام نے میرا ساتھ دیا ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ سیاحوں کی مجرمان سے سامنا کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان میرا پسندیدہ ترین ملک ہے، یہاں دوبارہ آنا چاہوں گا۔ پاکستان کی علاقائی خوبصورتی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے دلوں کی خوبصورتی بھی بے مثال ہے، جبکہ میری مدد اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے والے تمام سیاح ہمارے مہمان ہیں، ان کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ پولیس جرمن سیاح کو لوٹنے والوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر رہی ہے۔ لاہور پولیس جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔ جرمن سیاح سائیکل پر سینٹرل ایشیا اور چین سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا تھا۔ یاد رہے لاہور میں سڑک پر کیمپ لگا کر سوتے ہوئے ڈاکوؤں نے جرمن سیاح کو لوٹ لیا تھا۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ ڈاکٹر بننے کے خواہش مندوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ MBBS اور BDS داخلہ ٹیسٹ کی فیس میں 33% اضافہ۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے داخلہ ٹیسٹ کی فیس میں اضافہ کیا۔ رواں سال MD-CAT ٹیسٹ میں حصہ لینے والے طالب علموں کو 8,000 روپے بھرنے پڑیں گے۔ بیرون ملک MD-CAT میں حصہ لینے والے طالب علموں کی رجسٹریشن 40,000 روپے ہوگی۔ رواں سال MD-CAT ٹیسٹ میں 4 صوبوں سے 2 لاکھ سے زائد طالب علم حصہ لیں گے۔ MD-CAT کے لیے رجسٹریشن 5 اگست سے شروع ہوگی۔ MD-CAT ٹیسٹ 22 سپتمبر کو سندھ، پنجاب، بلوچستان، KP، اسلام آباد، GB، سعودی عرب اور UAE میں منعقد کیا جائے گا۔ انجمن تاجران کا تاجر دوست اسکیم، مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف احتجاج۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا ہے کہ حکومت تاجر اور تجارت دونوں کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہی، صرف IPPs کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ بھاری بھرکم بجلی کے بلوں اور بے شمار ٹیکسوں کے خلاف انجمن تاجران کا بھرپور احتجاج۔ شاہ عالم شوز مارکیٹ کے باہر کیے گئے احتجاج میں لاہور کی مارکیٹوں کے صدور کی بڑی تعداد میں شرکت اور شدید نعرے بازی۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ بجلی کے بھاری بلوں اور IMF کے طوفانی ٹیکسوں نے کاروبار تباہ کر دیا ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے نام پر ٹیکسوں کا کلہاڑا چلایا جا رہا ہے۔ IPPs معاہدے ختم نہیں کیے جاتے جب تک بجلی سستی نہیں کی جاتی، اور جب تک یہ فکس ٹیکس، یہ جو ظلم ہے، یہ ختم نہیں کیا جاتا کہ آیا یہ ظلم بند نہ کیا گیا۔ تمام تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ ہمیں جب تک سڑکوں میں رہنا پڑا، جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے، ہم جو ہے سڑکوں پہ رہیں گے، روزمرہ کی بنیاد پہ احتجاج کریں گے۔ مجاہد مقصود بٹ نے اضافی ٹیکسوں اور مہنگی بجلی کے خلاف کینٹ مارکیٹ میں بھی احتجاج کا اعلان کیا۔ شادی کرانے والوں کے لیے خوشخبری، لاہور کے صرافہ بازاروں میں سونا 1,500 روپے تولہ تک سستا۔ شہر کی صرافہ مارکیٹ میں 24 کیرات سونے کی قیمت 2,57,400 روپے سے کم ہو کر 2,55,900 روپے فی تولہ، جبکہ 22 کیرات سونا 2,34,500 روپے تولہ اور 21 کیرات سونا 2,23,000 روپے فی تولہ۔ اسی طرح چاندی کی قیمت 20 روپے کمی کے ساتھ 1,880 روپے فی تولہ کی سطح پر برقرار۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے 12 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ صدر PTU کا کہنا ہے کہ اساتذہ کے خلاف تعدیبی کارروائیاں ختم کی جائیں۔ اساتذہ کو درپیش مسائل پر پنجاب ٹیچر یونین حرکت میں آ گئی۔ صدر PTU کا وحید مراد یوسفی کا کہنا ہے کہ لیٹ BEd اساتذہ کو نوکریوں پر فی الفور بحال کیا جائے۔ اساتذہ کے خلاف زیر التوا انکوائریاں اور تعدیبی کارروائیاں ختم کی جائیں۔ 11,000 ایجوکیٹر کو غیر مشروط مستقل کیا جائے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا سانحہ، فلسطینی رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے IPP کے شعیب صدیقی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی۔ MP شعیب صدیقی کا قرارداد میں کہنا تھا
کہ عظیم فلسطینی مجاہد اسماعیل ہنیہ کی شہادت عالم اسلام کا بڑا نقصان ہے۔ اس معاملے پر OIC کے اجلاس پر ایوان اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد میں اسماعیل ہنیہ اور دیگر فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت امت مسلمہ کے خلاف یہود و نصارہ کی مذموم سازش کا شاخسانہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ قرارداد میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ یوم آزادی کی آمد اردو بازار میں شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہری اپنے بچوں کے لیے جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے آن پہنچے۔ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ شاہ زیب بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں اردو بازار میں موجود ہوں۔ جشن آزادی، یوم آزادی کی آمد ہے، جس کی وجہ سے اردو بازار میں خاص رش دکھائی دے رہا ہے۔ جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز، ٹوپیوں کی سیل بھی لگ چکی ہے یہاں پہ، اور بہت سے شہری جو ہے وہ 14 اگست کا سامان خریدنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ کچھ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آج بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، کیا کیا خریدیں گے؟ بچے آج ہمیں گھر سے لے کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم نے جھنڈیاں لینی ہیں اور جھنڈیاں چھت پہ لگانی ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے جھنڈا لینا ہے، جھنڈے کے ساتھ انہوں نے باجے وغیرہ لینے ہیں۔ مختلف چیزیں لینے کے لیے بچوں کی شاپنگ کے لیے ہم آئے ہیں اردو بازار۔ آپ نے اتنا سامان ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ نے کیا کیا خریدا اپنے بچوں کے لیے؟ یہ نیشنل ایونٹ ہے تو یہاں پہ بچوں کا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ گلی گلی، بازار بازار اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، تو بچوں میں جوش و خروش بڑوں سے بھی زیادہ۔ اس وجہ سے بچوں نے فورس کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آپ جھنڈیاں، بیجز وغیرہ لے کے آئیں، فلیگز لے کے آئیں، تو ان کے فورس کرنے کی وجہ سے آج ہم آئے ہیں یہاں پہ بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، آپ کو میرے کیمرہ مین بھی دکھائیں کہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک رش جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ بچوں کا جو زیادہ تر توجہ ہے وہ باجے خریدنے کے اوپر ہے، کہ وہ جشن آزادی جو ہے وہ باجے بجا کر سیلیبریٹ کریں گے۔ جی شکریہ شاہ زیب۔